ربي زدني علما زدني فقا زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن قل يا ربي زدني علما زدني فقا زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بہت ہی عظیم الشان نہایت ہی قابل احترام بزرگ اور عالم دین اور سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ اور سلسلہ نقشبندیہ کے سلسلے میں کام تصنیف اور تعلیم کے تعلق سے بہت ہی اونچا کام کرنے والے عالم دین اور ہستی جناب حضرت مولانا سید صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم. دوستو یہ وہ مجلس ہے جس مجلس کا جس جناب کا ہم سب کو حکم دیا گیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ سے تمام مسلمانوں سے تمام ایمان والوں سے یہ بیان کے تحت بغیر کسی پیچیدگی کے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں یہ علماء ربانیین یہ ہمارے بزرگان دین یہ علماء یہ دین کی خدمت کرنے والے اکابرین یہ یقیناً میرے دوستوں سچے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان سچوں کے ساتھ رہیں اور جب سچوں کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا اور ان کے ساتھ اللہ کی دوستی کے بعد ان کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ کہ انسان تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہمارا جب لگاؤ ہمارا تعلق ہماری نسبت علماء کرام کے ساتھ ہوگی علماء ربانیین کے ساتھ ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا شمار پھر سچوں میں ہی ہوگا. چونکہ ہماری زندگی جب سچوں کے ساتھ گزرے گی تو ظاہر سی بات ہے ہماری آخرت بھی ہمارا حشر بھی سچوں کے ساتھ ہوگا. آقا مظہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دنیا میں ایک نیک عالم سے مسافہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ مجھ سے مسافہ کرتا ہے. اور دنیا میں جب کبھی کسی عالم ربانی کے پاس آدمی جاتا ہے تو گویا کہ وہ میرے پاس جاتا ہے. اور اگر کوئی دنیا میں ایک عالم ربانی سے تعلق رکھتا ہے تو گویا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے. اور دنیا میں جس کا تعلق مجھ سے ہے دنیا میں جس کی صحبت مجھ سے ہے علماء کرام کے ذریعے آخرت میں بھی ان کو میری
सच्चे, अल्लाह अकबर, जिनके हर लम्हात सच्चे। दोस्तों, करामत क्या है? करामत तो असल में यही है कि अगर हम देखते हैं कि हमारा कोई आलिम दीन, हमारा कोई पेशवा, हमारा कोई मुक्तदा, हमारा कोई रहनुमा, उनकी जिंदगी जब सुन्नत के मुताबिक है, हम उनकी जिंदगी में सुन्नत के अलावा कोई चीज नहीं देखते, शिर्क बिदअत नहीं देखते, खुराफात नहीं देखते, गलत चीजें नहीं देखते, मुख्तसात नहीं देखते, बिदअत नहीं देखते, दलालत नहीं देखते, गुमराही की बातें नहीं देखते, तो यकीनन उनकी यही तो सबसे बड़ी करामत है कि उनकी जिंदगी सुन्नतों से बरसता है, उनकी जिंदगी सुन्नतों का पैदल है, उनकी जिंदगी सुन्नतों से भरी हुई है। दोस्तों, ये हमारे उलमाए दीन, ये अकाबिरीन, ये बुजुर्गान दीन, ये अल्लाह के वली यकीनन हमारे लिए काबिल तकलीद है, यकीनन ये हजरात हमारे लिए मशअल राह है। यही तो वो लोग हैं जिनके मुताबिक कहने वालों ने कहा है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो है ज़ौक़ यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। न किताबों से, न वाज़े से, नजर से पैदा, न किताबों से, न वाज़े से, नजर से पैदा, दीन और ईमान होता है उन्हीं बुजुर्गों की नजर से पैदा। तो दोस्तों, निहायत इत्मीनान सुकून के साथ आप सभी हज़रात तशरीफ रखें, वक्त बहुत हो चुका है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ ये कहते हुए हज़रत वाला को दावत खिताबत दूंगा, दावत सुकून दूंगा कि अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार, अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार। हज़रत आपकी बंदो नसा है का हम सबको है बहुत इंतजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह का इत्तिबा। न हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं, न अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ने अपनी मर्जी से दुनिया में पैदा फरमाया तो आ गए, और जब अल्लाह ताला दूसरा हुक्म फरमाएंगे तो हम चले जाएंगे। न आने में हमारी मर्जी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्जी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि बीच की जो ज़िंदगी है, पैदाइश से लेकर वफात तक, ये भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरे। किसी बुजुर्ग ने फरमाया, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान पढ़ी जाती है, और जब ये बूढ़ा होकर वफात पाता है तो उस पर नमाज पढ़ी जाती है। तो पैदाइश पर अजान पढ़ी जाती है, वफात पर नमाज पढ़ी जाती है। बस मोमिन की ज़िंदगी ऐसी ही गुजरनी चाहिए जिस तरह से अजान और नमाज के दरमियान का वक्त हुआ करता है। अजान के बाद हर मोमिन का दिल तड़पता है कि मस्जिद जाए, वज़ू बनाए, जिक्र करे, तिलावत करे, नमाज का इंतजार करे। ठीक इसी तरह मोमिन को भी ऐसे ही चाहिए कि वो तैयारी करे, जब होश संभाले तो होश के बाद फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना वक्त गुजारे। आज जिस जलसे के अंदर आकर बैठा है, ये जलसा एक तालीमी दरगाह का जलसा है। इसी की मुनासिबत पर आप लोग सब जमा हुए। दो चीज़ें हैं, एक है इल्म और एक है इश्क। इल्म की जो जगह है वो अकल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म का बर्तन अकल को बनाया, और इश्क का जो बर्तन है वो दिल है। अगर सिर्फ आदमी इल्म पर मेहनत करेगा तो यहूद और नसारा के साथ मुशावरत होगा।
صرف عشق پر محنت کرے گا تو مسالہ کے ساتھ، اور علم اور عشق دونوں پر محنت کرے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت ہے۔ میرا علم یہودیوں کی شان ہے، میرا عشق نصارہ کی شان ہے، اور علم اور عشق دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی عطا فرمائے، اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرمائے۔ میرے علم سے کام نہیں بنے گا۔ دعوت تبلیغ کے اندر عمومی ایک محنت ہوتی ہے کہ اس کے اندر طلب پیدا ہوتا ہے، دین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر دو طرح کے مزاج ہیں، انسانوں کے اندر دو طرح کے مزاج ہیں۔ فرض کریں ایک گھر کے اندر دو بچے ہیں، ایک بچے کو باپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ، میری جیب میں ایک چاکلیٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو بچہ کھیل چھوڑ کے دوڑ کے آتا ہے، لاؤ ابو۔ تو وہ چاکلیٹ کے شوق میں آیا، دوسرے بچوں کو کہتا ہے باپ بیٹا ادھر آؤ، چاکلیٹ دینا چاہتا ہوں، سنتا نہیں ہے۔ تو وہ ذرا لہجہ بگاڑ کے کہتا ہے سنتے ہو کہ نہیں، ایک تماچا لگاؤ، تو ڈر کے آتا ہے۔ تو پہلے کا مزاج شوق والا تھا، دوسرے کا مزاج خوف والا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنائی۔ بہت سے جنت کے شوق میں عمل کرتے ہیں، بہت سے جہنم کے خوف سے عمل کرتے ہیں۔ تو دعوت تبلیغ میں ہوتا کیا ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کی جاتی ہے، بے طلبوں کے اندر طلب پیدا کی جاتی ہے۔ جہنم کو بیان کرتے ہیں، جنت کو بیان کرتے ہیں، تاکہ مختلف طبیعتوں والے لوگ ان طبیعتوں پر وہ چیز کھلے۔ ڈر والے اللہ کی پکڑ سے ڈریں، شوق والے اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں۔ جب طلب پیدا ہوگی تو مدارس دنیا کے اندر پھر طریقہ بتلایا جاتا ہے اعمال کا، کہ کس طرح سے اعمال آپ کریں۔ نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ مسائل ہمیشہ علماء بتائیں گے، منبر و محراب کی زینت ہمیشہ علماء ہوں گے، کتابوں کی تصنیف و تالیف ہمیشہ علماء کریں گے، سمجھے؟ یہ ساری کی ساری ذمہ داری علماء کی ہے۔ علماء سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ کتابیں جب سمجھ میں نہیں آئیں گی، مسائل جب سمجھ میں نہیں آئیں گے تو علماء مفتیان کرام کا رجوع کرنا ہوگا۔ اور یہاں تو یہاں جنت میں بھی ضرورت پڑے گی، وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا پوچھیے علماء کرام سے، یہ بات بھی علماء سے پوچھو کہ جنت میں بھی آپ کی ضرورت پڑے گی۔ جب اللہ فرمائیں گے کہ بتاؤ اب کس چیز کی ضرورت ہے، آپ خوش ہیں؟ سب کہیں گے ہمیں سب کچھ مل گیا، جنت مل گیا، کیا ضرورت ہے؟ علماء فرمائیں گے ابھی تو دیدار خداوندی باقی ہے، علماء بتائیں گے۔ تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے شوق اور طلب کی محنت وجود میں آتی ہے۔ جب شوق اور طلب پیدا ہو، اب مدارس دینیا کے اندر علوم کی محنت پر بندے کو ڈالا جاتا ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث اور فقہ اور نحو و صرف، یہ ساری کی ساری چیزیں مدارس والوں کے ذمہ آئی، وہ اس پہ محنت کرتے ہیں۔ جب طلب کے ساتھ علم حاصل کر کے عمل کرنا شروع کرتا ہے تو نفس و شیطان لوٹتا ہے، تو کہیں ریاکاری پیدا ہوتی ہے، کہیں خود پسندی پیدا ہوتی ہے، کہیں عجب پیدا ہوتا ہے، کہیں کبر پیدا ہوتا ہے، یہ باطن کے کیل کاٹے ہیں۔ تو یہ خانقاہوں کے اندر مشائخ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں کام بڑے مربوط ہیں، بڑے مضبوط ہیں۔ تو مدارس دنیا کے اندر علوم الہی پر، علوم نبوت پر محنت ہو رہی ہے۔ اگر علوم الہی، علوم نبوت کے ساتھ عشق الہی، عشق رسول نہ سیکھا گیا تو جیسا کہ ساتھ نے پہلا کیا کہ اگر صرف علم پر محنت کی تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور صرف عشق پر محنت ہوگی تو نصارہ کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور دونوں چیزوں کا بیلنس بنا کے چلے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مزاج پائے گا۔ یہ آج کل ہی عمرے کے سفر سے واپس آیا تو ابھی 80% تو ہم وہی ہیں، 20% اپنے وطن میں آئے ہیں، اس لیے دل کے تار ادھر ہی کے جڑے ہوئے۔
سوچ رہا تھا کہ کچھ بات کیا کرے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو سوچا کہ وہی محبوب کے دیار کی بات کریں گے اور کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ عاجز مسجد نبوی سے باہر نکلا مسجد قبا جانے کے لیے۔ قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ کے محبوب ہر سنیچر کو یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے صاحب کے ساتھ۔ حدیث لکھی ہوئی ہے، جو شخص اپنے گھر پہ پاکی اختیار کرے، وضو کرے، اس کے بعد مسجد قبا میں آ کے نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کے اجر کی طرح اس کو اجر ملے گا اس نماز پڑھنے سے۔ یہ عاجز فجر سے پہلے اپنے کمرے میں وضو کرتا، مسجد نبی میں نماز پڑھتا فجر کی، اور ٹیکسی پکڑ کے قبا چلے جاتا۔ تو جیسے باہر نکلا تو ایک نوجوان بچہ تھا جس کی داڑھی بھی بظاہر سنت کے مطابق نہیں تھی، ماجد اس کا نام تھا۔ ہم نے گاڑی کو روکا، گاڑی کھڑی کی، اس نے پوچھا زیارت قبا؟ نام معاملہ کیا کہ 10 ریال 5 ریال آنا جانا جو بھی تھا معاملہ طے کر کے بیٹھ گئے۔ پھر آگے سے پوچھتا ہے وہ، یا اخی الحاج کیف وجدت المدینہ، کہ میرے حاجی بھائی آپ نے مدینے کو کیسے پایا؟ اس حاجی نے کہا مدینہ ہی مدینہ وصارت المدینہ منورہ بسبب وجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ تو مدینہ ہے، اور مدینہ اس وقت منورہ بن گیا جبکہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کہنا آپ صح، اس نے کہا جی آپ نے صحیح کہا۔ پھر کہا یا اخی الحاج فی المدینہ ان کان لیس فی جیبک فلوس یمشی الحمدللہ۔ مدینہ کے اندر اگر آپ کی جیب میں پیسے بھی نہ ہو تو بھی یہاں کام چلتا ہے، منورہ کا، یہاں برکت ہے۔ اب دیکھیے ظاہر میں جو فرینچ کٹ تھا وہ بالکل پینٹ شرٹ میں تھا، لیکن دل میں کیسے اس کے عشق بھرا ہوا تھا۔ پھر کہنے لگا لما اذهب الى العمرہ ارجع سریعا، جب میں کبھی عمرے پہ جاتا ہوں تو واپس لوٹتا ہوں، اس لیے کہ مدینے کو چھوڑ کر زیادہ دن نہیں رہ سکتا کسی جگہ، وہ مکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی حج پر گئے، ہمارے ساتھی تھے یار کہ ہم آپ کے ساتھ خدا کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھیں گے۔ ایک گاڑی والا جب بات کی، دیکھنے میں وہ حبشی نسل کا عرب معلوم ہوتا تھا، گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب ہم واپس لوٹے تو اس عاجز نے اس سے مخاطب ہو کر کہا یا اخی السائق، میرے ڈرائیور بھائی، جب ہم نرجع الی اوطاننا، جب ہم کبھی اپنے وطن لوٹتے ہیں تو ہم نبکی، ہم اس مدینہ کی یاد میں پھر روتے رہتے ہیں۔ تو اس نے وہاں کی عربی محلی عربی میں جواب دیا مو انتخب، صرف آپ ہی کا یہ حال نہیں ہے، انا عزت، میرا بھی یہی حال ہے۔ آپ ہی کا صرف یہ حال نہیں ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ جب میں مدینہ چھوڑ کر کہیں جاتا ہوں تو 2 دن مسلسل میں نہیں رہ سکتا مدینہ کی وجہ، ابھی کو صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو دوستوں اس زمانے کے ٹوٹے پھوٹے امتیوں کا حال ہے، اس زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ، جنہوں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا، جو اذان کی تاریخ ہے کہ فرشتے نے اذان کے کلمات کہتے ہیں، جنہوں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا۔ جس وقت اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تو کسی نے کہا یا عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ انت ہنا، آپ یہاں کھجوروں کے باغ میں کیا کر رہے ہیں؟ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو چکا ہے۔ بس فوراً اوپر سے درخت سے گرے نیچے، قبلہ رخ بیٹھے اور کہا پیارے اللہ، جن آنکھوں سے حضور کو دیکھ کر ٹھنڈک حاصل ہوا کرتی تھی، اور وہ ہستی اب دنیا میں رہی، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت نابینا ہو گئے۔ کہ اللہ جن آنکھوں کو حضور کی شخصیت کو دیکھ کر ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، اب جب وہ ہستی دنیا میں نہیں رہی، اب مجھے ان آنکھوں کو کیا کام ہے، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اسی وقت نابینا۔ کیسا یہ ہم لوگوں کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو سینہ کھدکھدا رہا تھا۔ ہمارے غم آئے مسجد نبی میں، فجر مبارک میں داخل ہوئے، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا وطبت میتا، آپ نے بہت اچھی زندگی پائی اور آپ نے بہت اچھی وفات پائی۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حالت غیر تھی، انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور کہا جس نے یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہو چکا، خدائی قسم گردن اڑا دوں۔ اتنے جوش میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ
کہ غم میں ہر ایک کی حالت عجیب و غریب ہے کہ یہ ایسے باز نہیں آئیں گے. چنانچہ مسجد نبی پہ جمع کیا, منبر رسول پر بیٹھے اور کہا یہ لوگوں سنو, اور ایک تاریخی خطبہ دیا. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سوچ لے اب کیا کرنا ہے, اس لیے کہ محمد تو وفات پا چکے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی قیوم ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. بس یہ الفاظ ایسی تسلی کا سامان بنے. سب نے کہا کہ حضور کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے, لہذا ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ وقت کی غم ہے, لہذا غم محسوس ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہم آپے سے باہر ہو جائیں ایسا تو نہیں. محبوب نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں سکھائی ہے, حی قیوم کی عبادت کرنا ہمیں سکھایا ہے. چنانچہ ان حضرت ابوبکر صدیق حضرت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ سے ایسی تسلی ہوئی صحابہ کرام کو کہ ایک سکون مل گیا. اللہ اکبر. تو دوستوں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل کے اندر ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. جس سینے کے اندر محبوب کی محبت نہ ہو اس سینہ اندھیرا ہے, اس سینے کے اندر اندھیرا ہے, اس میں اجالا نہیں ہے. لہذا جب ہم اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں, جہاں رزق مانگے, جہاں ہم گھر مانگے, جہاں کار و بہار مانگے, جہاں روزگار مانگے, جہاں اپنی اولاد کے لیے وسعت مانگے, وہاں اپنے دل کے لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے, پیارے اللہ مجھے حضور پاک قسم کی محبت عطا فرما. ایمان کا جزء ہے. حضور پاک قسم کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے لوگوں, اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ پہنچنے کا ایڈریس بتا دیا کہ آپ اس راستے سے آ جاؤ جس راستے سے میں چل رہا ہوں, میری اتباع کرو, میرے نشان قدم پہ آپ پیر رکھو, یعنی میری کامل اتباع کرو. میں جیسے چلتا ہوں ویسے چلو, میں جیسے بیٹھتا ہوں ویسے بیٹھو, میں جیسے دیکھتا ہوں ویسے دیکھو. ہمارے اکابر مشائخ نے ایسی چال کی مشقی کی محبوب کیسے چلتے تھے, اس طرح بیٹھنے کی مشقی کی جس میں محبوب کیسے بیٹھتے تھے, محبوب کیسے کھاتے تھے, محبوب کیا پہنتے تھے, محبوب کیسے لیٹتے تھے. بلکہ یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ایک پھل کسی بزرگ کے سامنے پیش کیا گیا تو کہا بھائی میں نہیں کھاتا, مجھے پتہ نہیں ہے میرے آقا نے اس کو کس طرح سے کھایا تھا, دائیں سے کھایا تھا, بائیں سے کھایا تھا, بیچ سے کھایا تھا, کاٹ کے کھایا تھا, چھیل کے کھایا تھا, بغیر چھیل کے کھایا تھا, مجھے طریقہ معلوم نہیں ہے. لہٰذا اگر میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی مر تو نہیں جاؤں گا, لیکن اگر میں نے کھا لیا اور محبوب کے طریقے کے خلاف ہوا تو ایک زندگی میں ایک کام ایسا ہوگا جو محبوب کی سنت کے خلاف ہوا. میں نہیں کھاتا, میں نہیں کھاتا, میں سامنے سے ہٹا لو. کیسے کیسے متبعین تھے. اس لیے دوستوں, اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دولت مانگے کہ اللہ محبوب کا طریقہ عطا فرمائے. دین اسلام اللہ تعالیٰ کے احکام, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عبارت ہے. یعنی دین اسلام کی اگر تعریف کو 2 جملوں میں کریں تو دین اسلام کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ کے احکام پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, یہ اسلام کی تعریف ہے. احکام اللہ کے ہوں, طریقہ رسول اللہ کا. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں, احکام اللہ کے طریقہ اپنا, لہذا پرائیویٹ لمیٹڈ بن گئے ہیں اپنی مرضی سے. تو اعمال میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی, اعمال میں جان نہیں پیدا ہوئی. محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر دوست کو نہیں نجات ہو سکتی, نہیں کامیابی ہو سکتی. دل چاہتا ہے کہ بہت مختصر سے انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آگے بات سمجھنا آسان ہو جائے. مکہ مکرمہ کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کی پیشانی کے شروع میں کچھ بال سفید تھے. جس نے بھی دیکھا اس بچے کو کہا شیبہ, عربی زبان میں شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو. کہا یہ تو بوڑھا ہے, بچپن میں بوڑھا پیدا ہوا. شیبہ کے نام سے بچہ مشہور ہوا. اللہ کی شان, بچے کے والد کا انتقال ہو گیا. تو بچے کی والدہ تھی مدینہ کی رہنے والی. مدینہ ابھی مدینہ تھا, منورہ نہیں تھا. تو بچے کی والدہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ چلی گئی اپنی میکے. یہ بچہ وہاں پلتا رہا, بڑھتا رہا. مکہ مکرمہ کا ایک حارثی نام کا شخص مدینہ کسی کام سے گیا تو دیکھا کہ جو باب الداخلہ ہے, مدینہ میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے, جیسے وہاں داخل ہوا تو ایک میدان میں کچھ بچے تیر اندازی کا کھیل کھیل رہے.
تو ایک بچہ ہے جس کا تیر بار بار نشانے پہ لگتا ہے، اور جب جب نشانے پہ لگتا ہے تو وہ جس طرح سے بچے کوئی فٹ بال کھیلتے ہیں، گول کرتے ہیں یا شاٹ لگا دیتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں تو خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں، تو وہ بچہ گویا اپنے آپ کو خود شاباشی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میں قریشی نسل ہوں، اور ہمارے تیر تو ہمیشہ نشانے پہ لگا کرتے ہیں۔ اب یہ حارثی جو تھا اس نے سوچا کہ یہ کون ہے جو قریشی کہہ رہا ہے، مکہ کا کہہ رہا ہے، مکہ کا تو میں بھی ہوں، میں نے تو اس کو نہیں وہاں دیکھا۔ تو پوچھا بچوں سے کہ یہ بچہ ہے کون؟ کہا یہ یتیم مدینہ ہے، پیدا ہوا تھا مکہ میں، اس کے ابو فوت ہو گئے تو ماں ان کو یہاں لے کر آ گئی۔ اور مزید اس نے تحقیق کی، جتنے گیا تو پتہ چلا یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ یہ واپس آیا، اس بچے کے چچا کا نام تھا مطلب۔ یہ آیا اور کہا کہ بھائی میں نے آپ کے بھتیجے کے جوہر کو دیکھا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس لے آؤ، کیوں مکہ میں سرداروں کے درمیان رہے گا، قریشی سرداروں کے درمیان رہے گا تو اس کے جوہر اور کھلیں گے۔ اور اتنی تعریف کی اس بچے کی، اتنی تعریف کی کہ مطلب نے قسم کھا لی کہ اچھا میں ضرور لے کر آؤں گا۔ سواری اٹھائی، مختلف پہنچے مدینہ اور اپنی بھابھی سے ملے، نیئر اور ڈیئر جس میں سے ملے اور منایا، ان کو راضی کیا بھائی اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئے۔ یہ بچہ مختلف کے پیچھے بیٹھ کر مکہ میں آیا۔ جیسے مکہ میں داخل ہوا تو مکہ میں لوگوں نے پوچھا من الشاب، یہ جوان کون ہے؟ کہا بھائی مختلف جب ادھر سے گئے تھے کچھ دن پہلے تو اکیلے تھے اور واپس آئے تو کوئی نومر بچہ ہے، ایسا لگتا ہے کوئی غلام خرید کر آئے۔ عربی زبان میں غلام کو کہتے ہیں عبد، تو کہا عبد المطلب، من ہاذا؟ کہا عبد المطلب۔ اس کے بعد اس بچے کا نام پڑا عبد المطلب۔ سمجھ آ رہی ہے بس؟ یہ بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بچہ جوان ہوا، شادی ہوئی، اس نے ایک منت مانی کہ میرے اگر 10 بیٹے جوان العمر ہوئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جب 10 بیٹے مختلف ازواج سے ان کے جوان العمر ہو گئے، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے عبد المطلب اپنی منت کا کیا ہوا؟ منت جو آپ نے مانی تھی اس کا کیا ہوا؟ اس کا ایفا کب کریں گے؟ اور یہ صبح کو اٹھے، انہوں نے قرآن نازل کی کہ میں اب 10 بیٹوں میں کس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں؟ تو قرآن اندازی میں نام نکلا عبداللہ۔ یہ ان کے بڑے خوبصورت بیٹے تھے، عبداللہ کا نام نکلا۔ اب سب نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرنا، اتنے پیارے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا۔ تو پھر کیا کریں؟ میں نے تو منت مانی ہے۔ کاہنوں کو جمع کیا، کاہنوں نے ایک مشورہ دیا، ایک سجیشن دیا اور یہ کہا کہ ایسا کرو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرآن نازل کرو۔ اگر اونٹوں کے نام قرآن نکل جاتا ہے تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کی جان بخشی ہو جائے گی اور آپ کی منت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور کہا کہ اگر عبداللہ کا نام نہیں، اگر اونٹوں کا نام نہ نکلا، عبداللہ کا نکلا تو کب پھر 10 کا اضافہ کرنا، 20 اونٹ اور عبداللہ کا۔ اب انہوں نے قرآن نازل کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام، 20 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام، 30 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام، یہاں تک کہ 40 50 60 70 80 90 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام تو قرآن نکلا اونٹوں کے نام۔ 100 اونٹ ذبح کیے اور عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ اب یہ عبداللہ بڑے خوبصورت، بڑے خوب لوگ ہیں، اور یہ وہ دور تھا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ وقت کا آخری نبی بس اب آنے والا ہے، علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ جا رہے تھے، راستے میں فاطمہ نام کی ایک یہودن ملی، اس نے پیشانی کے نور کو، چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا کہ ہو نہ ہو وقت کا آخری نبی اس کی پشت سے آنے والا ہے۔ تو فاطمہ نام کی یہودن نے کہا اے عبداللہ، جانتی ہوگی، نام سے پہچانتی ہوگی، مجھ سے شادی کر، مجھ سے نکاح کر لو۔ کہ نہیں، میرا تیرا کچھ جوڑ نہیں بیٹھتا۔ تو کہا نکاح نہیں کرنا تو ویسے ہی مجھے رکھ لو، زنا کر لو۔ وہی چاہتی تھی کسی بھی حال میں مجھ سے وہ آخری نبی پیدا ہو جائے۔ کہا ہرگز نہیں، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو میری نسلوں پر دھبا بنے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد بزرگوار کی پشت تک اللہ نے مجھے ایسی پشتوں میں منتقل کیا جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ محبوب کا ناپاک نہیں، اتنے پاکیزہ انداز سے آگے منتقل فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ پہنچے مدینہ اور قبیلہ بنو زہرہ کے اندر ایک خوبصورت اور نیک سیرت بیٹی کا انتخاب ہوا۔ خوبصورت اور نیک سیرت ایک لڑکی کا انتخاب ہوا جن کا نام تھا آمینہ۔ اللہ اکبر، آمینہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ ایک مدت وہاں ٹھہرے، جب واپس لوٹے فاطمہ نام کی یہودن پھر ملی اور کہا عبداللہ جب تم ادھر سے جا رہے تھے تمہاری پیشانی پہ ایک نور چمک رہا تھا، اب وہ نور نظر نہیں آ رہا۔
اب انہوں نظر نہیں آ رہا، کتابوں میں لکھا ہے اس کا مطلب ٹھیک ٹھیک یہ تھا، وہ نور حضرت عبداللہ سے چل کر حضرت آمینہ کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ اب آئیے دوسری طرف، عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کہ زمزم کا کنواں اس کی ایک تاریخ ہے۔ امالقہ قبیلہ بنو جرہم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے، یہ ایک لڑائی ہوئی تھی اور ویران ہو گیا تھا مکہ، تو زمزم کو بھی بند کر دیا گیا، زمزم ناپید ہو گیا۔ تو جس زمانے میں عبد المطلب جوان تھے، بچے ان کے جوان ہوئے، مکہ میں زمزم اس وقت نہیں تھا، تو خواب میں عبد المطلب کو بشارت ہوئی آپ فلاں جگہ کھودو، ہم زمزم کا کنواں دوبارہ جاری کریں گے۔ اب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ جس کا نام تھا حارث، وہ زمزم کا کنواں کھودنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا اے عبد المطلب، یہ کعبے کے پاس تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں جینے کو پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں، تم کر کیا رہے ہو؟ حرم میں بالکل۔ تو کہا تم اپنا کام کرو، مجھے بشارت ہوئی ہے۔ چنانچہ مجھے کھودتے رہے تقریباً 30 میٹر کے فاصلے پر جیسے نیچے پہنچے، آخری چٹان ٹوٹی اور جوش و خروش کے ساتھ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ لوگوں نے ان کو بڑی مبارکبادیں پیش کی اور کہا عبد المطلب یو آر ویری لکی، آپ تو بڑے خوش قسمت آدمی ہیں، آپ کے ذریعے سے زمزم کا ایک ناپید چشمہ جو ہے دوبارہ جاری ہو گیا۔ ان کو بیت اللہ کا متولی بنایا گیا۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے۔ اللہ کی شان اسی زمانے میں یمن کے راجدھانی ملک یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک ابرہہ نام کا گورنر تھا، اس نے ایک بہت خوبصورت گرجا گھر بنایا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، وہاں سے لوگوں کا رجوع ہٹ جائے، ادھر آئیں، اور جو تحفے تحائف جو ہدایا ادھر لے کے جاتے ہیں وہ ادھر چڑھاوے آنے لگے۔ کسی عرب کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے وہاں نہ سمجھی، جو بھی کچھ کہا اس نے وہاں جا کے نجازت کر دی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، ایک اور حادثہ پیش آیا، اس کے بعد اس نے قسم کھا لی میں ان کے بیت اللہ کو گرا کر رہوں گا۔ چنانچہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر یہ چلا اور مینا کے اندر آ کے ٹھہرا۔ جس وقت حاجی لوگ عرفات سے آتے ہیں اور مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، مزدلفہ سے جب مینا کی طرف گزرتے ہیں تو جہاں بورڈ لگا ہے مزدلفہ نہایت مزدلفہ، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو لکھا بدایت مینا، درمیان میں کچھ 150 میٹر کی جگہ ہے، وہ وادی محصر کہلاتی ہے۔ اس مقام پر ابرہہ پر عذاب آیا، یہاں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اس زمانے کے دشمنوں کی لڑائی کا بھی انداز عجیب تھا، آج کی طرح نہیں ہے بزدلوں کی طرح سوتے ہوئے کو مار جاتے ہیں، سوتے ہوئے کو سوتا ہوا ہی چھوڑ جاتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، قصور والوں کو، بے قصور والوں کو، معصوموں کو، سب کو تہی تیگ کرتے ہیں۔ ایسی جہالت کا، اس جہالت کے دور میں بھی یہ جہالت کے کام نہیں ہوا کرتے۔ وہ کبڈی کھیلتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، کبڈی کھیلتے ہیں آپ کے یہاں؟ آپ کے یہاں تو کھیل ہی ختم ہو گئے، وہ سب تو ٹیلی ویژن میں کھیل رہ گئے۔ اللہ اکبر کرتا میرے بھائیوں، آپ کی سرزمین عشق و مستی کی سرزمین ہے، یہ روحانیت کی سرزمین ہے۔ یہاں آ کر ہم اپنے مردہ دلوں کے اندر زندگی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے قدر کرو۔ جب آدمی خوشبو کی دکان میں بہت دیر تک رہتا ہے تو خوشبو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو خوشبو کی قدر وہاں ہوتی ہے جب وہ بدبو میں پہنچتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ خوشبو کسے کہتے ہیں۔ اور میں تو خوشبو کی ماحول سے نکل کر آیا ہوں۔ یہ ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے تھوڑی دیر تک بدبو آتی ہے، پھر بدبودار ماحول میں رہنے کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، اس کو بدبو کا پتہ نہیں چلتا، اس کو بدبو کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ خوشبو والے ماحول میں آتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس سرزمین کی قدر نہیں ہے۔ یہاں اللہ پاک نے کیسے کیسے مبارک خزینے دفن کیے ہوئے ہیں، کیسے کیسے قیمتی ہیرے جواہرات اللہ رب العزت نے یہاں دفن کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے روحانیت کے پہاڑوں کو یہاں بھیجا تھا۔ اللہ کے واسطے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، پیچھے کو دیکھو۔ ہماری ترقی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو، نور الدین حمدانی کے ساتھ جا کے مل جاؤ، اور اتنا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاؤ۔ ہماری ترقی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، ہماری ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے۔ اب ابراہیم نے اپنے کمانڈروں سے کہا کہ بھائی ذرا چھیڑخانی کرو، جگہ میں ان کو مکہ والوں کو۔ تو وہ نکلے اور عبد المطلب کے 100 اونٹ وہاں چراگاہ میں چل رہے تھے، تو انہوں نے ان کو ہائیجیک کر دیا، پکڑ کے لے آئے۔
اب ان کو پتہ چلا تو عبد المطلب نے اپنا عصا اٹھایا اور پہنچے مینا. اتنے خوبصورت تھے عبد المطلب اور اتنے وجیح تھے کہ ابرہہ سے ان کے چہرے کی نورانیت اور ان کے چہرے کا رعب اور دبدبہ دیکھ کر یہ رہا نہ گیا کہ وہ تخت پہ بیٹھے. لہذا چونکہ دشمن کی حیثیت سے آیا تھا یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ دشمن کو اپنے تخت پہ بٹھاؤں، لیکن اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ ان کی موجودگی میں خود بیٹھا رہا ہوں. تو نیچے ایک کارپیٹ بچھایا گیا اور عبد المطلب کے ساتھ نیچے بیٹھا. عبد المطلب نے کہا کہ ابن میرے اونٹ مجھے دو. تو کہا اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں؟ میں تو آپ کے گھر کی عید سے عید بجانے آیا ہوں. تو عجیب تاریخی جملہ عبد المطلب نے فرمایا انا رب الابل. رب کا معنی عربی زبان کے اندر والے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، والا. انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں والا ہوں، لہذا اونٹوں کی بات آپ سے کر رہا ہوں. وَأَمَّا الْبَيْتُ فَإِنَّهُ رَبٌّ سَيَحْمِيهِ. رہی بات گھر کی تو گھر کا تو ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. کیا جذبہ تھا ان کا! اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں لہذا اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں. رہی بات گھر کی تو گھر والے سے نمٹنا، تو گھر والا خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. یہ بات کہی، بڑا حیران ہوا ابراہ، یار عجیب بھلا بھلا آدمی ہے، یہ اس گھر کا متولی ہے، یہ اس گھر کی حفاظت کرے گا. ایسا ٹکا سا سیدھا سا جواب دے دیا. اس نے اپنے کمانڈر سے کہا بھائی ان کے اونٹ ریلیز کرو، اونٹ چھوڑو ان کے. انہوں نے اونٹ لیے اور کتاب میں لکھا ہے کہ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کر دیے، بیت اللہ کے نام کا وقف کر دیا. اس کے بعد لوگوں کو کہا اے لوگوں ہم کمزور ہیں، وہ تو ہاتھی والا ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے، وہ تو تمہیں کچل دے گا، لہذا تم بھاگو، گھر خالی کر جاؤ. تو شامیہ پہاڑ کی طرف، جبل عمر کی طرف، ابو قبیس کی طرف، جدھر کو جس کا منہ لگا ادھر کو چڑھ گیا. اور خود عبد المطلب اپنے ساتھ سرداران قریش کو 8-10 لوگوں کو لے کر باب کعبہ پر آئے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر، غلاف پکڑ کر عجیب و غریب انداز سے اللہ سے مناجات کی اور کہا اے پیارے رب ہم کمزور بن گئے، ہم تیرے کمزور لوگ ہیں، ہم میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہم تیرے گھر کی حفاظت کر سکیں، ہم تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم تو جا رہے ہیں پہاڑوں پر، اور اے رب ہم تیری رحمت کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. اب ادھر یہ ہوا کہ مینا کے پہاڑوں میں مومنٹ شروع ہوئی، لشکر نے کوچ کرنا شروع کیا، لشکر آگے کو بڑھا. اب اللہ کی شان کے ابرہہ جس لشکر پہ بیٹھا، جس ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا، فیل والوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھنے کا نام نہیں لیا. بڑی مشکل سے اس کو نیزے مارے، جو خاص قسم کا اوزار ہوتا ہے جس سے اس کو کون دیا جاتا ہے، گدگدا دیا جاتا ہے اس کے بدن کو، وہ سب کیا. ہاتھی اٹھنے کا نام لے لے. ہاتھیوں کا رخ موڑتے ہیں تو فوراً کھڑے ہو کر ملک شام کی طرف چلنے لگتے ہیں، لیکن جب مکہ کی طرف کرتے ہیں تو پھر ہٹ کرتے ہیں. اب تھوڑی سی دیر کے اندر آسمان پر ایک ماحول سجا اور عجیب ماحول یہ بنا کہ کبوتر سے ذرا چھوٹے چھوٹے پرندے آنے شروع ہوئے، جن کے پیروں کے اندر 2 کنکری اور چونچ کے اندر ایک تیسری کنکری، یعنی 3 کنکریاں وہ لے کر چلے اور وہ ٹھیک اس کے لشکر کے اوپر لا کے چھوڑتے تھے. وہ کنکری کی آتی جیسے کوئی گولی ہو، بلٹ اوپر سے بدن پہ گرتی تھی اور نیچے کو نکل زمین میں گھس جاتی تھی، چھل نہیں کر رہی تھی بدنوں پہ، فوجیوں پہ گر رہی تھی، ہاتھیوں پر گر رہی تھی، گھوڑوں پر گر رہی تھی. عجیب اللہ کی شان. جب یہ معاملہ ہوا اب سارے کے سارے فوجی تھے وہ چھلنے ہو گئے، مر کے گرنے لگے، عجیب و غریب قسم کی بدبو پھیل گئی. اور ابراہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب اس کے بدن پر کوئی فائرنگ ہوتی اوپر سے، چڑیا جب وہ کنکری پھینکتی تو اس کے جسم پر ایک دم سے آولا سا پڑتا، ایک تھوڑا جیسا ہوتا اور گوشت کٹ کے گل کے گر جاتا اور بدبو پھیلتی اس میں، یہاں تک کہ فوجی پریشان ہو گئے. اسی حالت میں اس کو ملک شام لے گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سارا کا سارا لشکر چکنا چور ہو گیا اور بدبو پھیل گئی، بہت تیز موسلادھار بارش ہوئی اور اللہ پاک نے اس کو بہا کر دریا کی طرف بھیج دیا. لیکن عبرت کے لیے 2 ہاتھیوں والے جو ہاتھیوں کو چلا رہے تھے، 2 شخص رہ گئے جن کے بدن کالے ہو چکے تھے، بہت بھیانک ان کی شکل ہو چکی تھی اور آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو مکہ مکرمہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ان فقیروں کو بھیک مانگتے ہوئے ہم نے مکہ میں دیکھا ہے. اس واقعے کے ٹھیک 55 دن کے بعد اللہ کے محبوب حسن کی پیدائش ہوئی. اس واقعے کے
55 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، تہجد کا وقت تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے پیدائش ہوئی، حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے بیٹے کو جب میں نے کروٹ میں لیٹانا چاہا تو وہ لیٹا بعد میں، پہلے اس نے سجدہ کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے سب سے پہلے آپ سے سجدہ دے ہوئے۔ آپ اردو زبان میں میم ہا میم دال اور میم سے لے کر دال تک ایک لکیر کھینچیں، پھر اس کاغذ کو آپ یوں کر کے دیکھیں تو خود نام محمد بھی ایسا ہے جیسا کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اللہ کی حمد تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں عجیب بات یہ ہوئی کہ جب میرا نکاح ہوا عبداللہ کے ساتھ اور عبداللہ لے کر مجھے مکہ میں آئے، کچھ مہینے وہ یہاں رہے تو مکہ والوں کی جو معیشت تھی وہ ان بزنس پر ڈیپینڈ کرتی تھی، یعنی وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، وہاں کی فیکٹری نہیں تھی، وہ لوگ تاجر لوگ تھے، ملک شام جا کے تجارت کرتے تھے، ملک شام میں وہ تجارت کرتے تھے۔ تو کہا کہ آواز لگی کہ بھئی شام جس کو چلنا ہو، ملک شام جس کو چلنا ہو وہ اپنا مال تیار کرے۔ چنانچہ عبداللہ بھی تیار ہوئے اور ملک شام جانے کے لیے لشکر تیار ہوا۔ اللہ کی شان، جس وقت چلنے لگے تو حضرت آمینہ نے فرمایا دیکھو میں کسی حال سے ہوں، امید سے ہوں، میرے وجود کے اندر کوئی وجود پنپ رہا ہے اور تم ذرا لوٹ کے جلدی آنا۔ کہا تم فکر مت کرو، میں لوٹ کر آؤں گا جلدی، اور جب میں دروازے پر آؤں مکہ میں آؤں اور مکہ میں آنے کے قافلے کی گھنٹی بجے تو تم دروازے پر کھڑے ہو کر میرا استقبال کر دو۔ جیسے محبت والے آپس میں بات کرتے ہیں، نوجوان تھے، کہا کہ ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ چلے گئے۔ اللہ کی شان جب قافلہ آیا گھنٹی بجی، ہر اپنے نے اپنے کا استقبال کیا۔ حضرت آمینہ دروازے پر کھڑی ہوئی، دیکھا عبداللہ نظر نہیں آ رہے، پوچھا وہ کہاں گئے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ اصل میں وہ بہت بیمار ہو گئے تھے تو راستے میں مدینے کے اندر وہ اپنے سسرال والوں کے یہاں ٹھہر گئے۔ اب ان کو تشویش ہوئی تو گھر کے جتنے قریبی رشتے دار تھے انہوں نے ایک قافلہ بنایا اور وہ ان کی ملاقات کے لیے چلے کہ بھئی اگر طبیعت ٹھیک ہوگی تو لے آئیں گے اور اگر بیمار ہوں گے تو ان کے لیے انتظار کریں گے۔ اللہ کی شان ابھی یہ قافلہ راستے میں تھا کہ حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ اب یہ ہم تو کوئی وہ عورت ہی بتا سکتی ہے، وہ بیٹی جوان بتا سکتی ہے جس کی بھری جوانی میں نکاح ہوا ہو اور وہ کسی حال سے ہو، خوشی سے ہو، امید سے ہو، اور اسی حال کے اندر شوہر وفات پا کے دنیا سے چلا جائے، مت پوچھو اس کے اوپر غم کا کیسا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ حضرت آمینہ کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ حضرت آمینہ چہار دیواری کے اندر تنہا رہ گئی اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ اب کوئی وجود دنیا میں آئے، اور حضرت عبداللہ کو یاد کر کر کے آنسو بہاتی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں تو دنیا میں اکیلی رہ گئی اور عبداللہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور میرا غم بس میں ہی جانتی ہوں کہ مجھے کیا غم تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں امید سے تھی، میں حمل سے تھی۔ حمل کے دوران جو عورتوں کو تکلیف عام طور پر ہوا کرتی ہے، مجھے ایسی کوئی بھی تکلیف نہیں تھی، نہ وامٹنگ تھی، نہ درد تھا، نہ مزاج کے اندر خرابی تھی، بلکہ کیا تھا سنیے کہ جب میں کبھی لکڑی وغیرہ چننے کے لیے گھر سے باہر نکلتی جنگل کے اندر، آسمان سے ایک بدلی آتی اور میرے سر کے اوپر سایہ پکڑ بھی جاتی۔ جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی تو سب شاخیں ایسے ہی جھکتی اور یوں کھڑی ہوتی گویا کہ مجھے سلام کر رہی۔ جب میں زمزم کے کنویں پر جاتی تو زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو زمزم کا کنویں کے اندر واٹر لیول یوں اونچا ہو جاتا، مجھے ڈول اور رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میں برتن یوں کر کے پانی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں میری باہیں پکڑ کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی آمینہ پلیز آپ یہی کھڑی رہیں، اس لیے کہ جب آپ یہاں رہتی ہیں تو پانی بھی اوپر رہتا ہے، جب آپ جاتی ہیں تو پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے، پھر ہمیں محنت سے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ کہ یہ معاملہ میرے ساتھ تھا۔ اللہ کی شان، پیدائش ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں تہجد کے وقت، عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر بیت اللہ گئے، طواف کیا، چھٹے دن ان کا نام رکھا گیا۔ جس نے دیکھا تعریفیں کی، کہا کہ چاند جیسا مکھڑا عجیب و غریب بچہ، ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تعریفیں بہت ہوئی، ان کا نام محمد رکھا گیا، جہاں اس سے پہلے کسی کا نام نہیں۔ مکہ کے اندر ایک رواج تھا، بلکہ عرب کا ایک دستور تھا کہ سگی مائیں دودھ کم پلاتی تھی اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتیں آتی تھیں، اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہوا کرتی تھی، وہ دیہاتوں میں لے جاتی۔
اور بچے دیہات کے ماحول کے اندر پلتے بڑھتے، وہ فصیح اللسان ہوتے۔ مکہ کے قریب کی ایک بستی طائف سے 10-11 عورتیں جو قبیلہ بنو سعد کی تھیں وہاں سے چلی مکہ، اس لیے تاکہ یہاں کے امیروں کے بچوں کو وہ لے لیں اور حق الخدمت کے طور پر ان کو کچھ مال ملے۔ اس قافلے کے ساتھ میں ایک عورت اور شامل ہو گئی جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، اپنے خادم کے ساتھ، جن کے خادم کا نام تھا حارث۔ دیکھو اب تک جو ہے 3 حارث آ چکے ہیں، ایک حارث ہی وہ جو مدینہ گیا تھا، ایک حارث وہ جو عبد المطلب کا اکلوتا بیٹا تھا جو ان کے ساتھ زمزم کے کنویں کی کھودنے میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا، اور ایک حارث حلیمہ سعدیہ کے شوہر۔ یہ حارث بھی بڑے عجیب تھے، اپنے بچوں کے نام رکھا کرے حارث۔ عجیب بات ہے، ہم لوگوں نے صحابہ کرام کے نام پر ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھنے چھوڑ دیے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں نے صحابہ جیسے کام کرنے چھوڑ دیے۔ لکل مسمى حظ من اسمه او كما قال عليه الصلاة والسلام، ہر نام والے کو اس کے نام کے معنی میں سے کچھ حصہ ضرور ملتا ہے، یہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو خلاصہ ہے۔ لہذا اچھے نام رکھیں اولیاء بزرگان دین، صحابہ کرام، انبیاء اعظام کے ناموں پر، تاکہ ہمارے بچے جب ان ناموں کے معنوں کو پہچانے اور سمجھے تو ان کو اس کا قدر ہو کہ میرا نام کس ہستی کے نام سے بنا ہو۔ چنانچہ حارث کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ ایک خچر لیا، حارث اس پر بیٹھے، اس پہ سامان رکھا، اور حلیمہ سعدیہ اٹھنی پر بیٹھی، اور 10-11 عورتوں کے قافلے میں یہ بھی جڑ گئی، لیکن اٹھنی کمزور تھی اور حلیمہ سعدیہ بھی کمزور تھی۔ عورتیں بڑی ہوشیار تھی، بڑی ذہین تھی، چالاک تھی، وہ تھوڑی دور آگے جاتی، بریک جرنی کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتی تو حلیمہ جلدی کرو نا، پلیز جلدی کرو، تمہاری وجہ سے تو ہمارا سفر کھوٹا ہو رہا ہے، ہم بار بار مڑ کے تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ ایک مقام پہ کہا کہ حلیمہ تم آتی رہنا، ہمیں واپس بھی مڑ کے آنا ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ چلے جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ کا بڑا دل ٹوٹا ہوگا، اصل میں یہ دستور ہے، کمزور کے زمانے میں کوئی ساتھی نہیں ہوا کرتا، اور بڑے لوگ ہمیشہ چھوٹے لوگوں کو اگنور کرتے۔ کسی نے خوب کہا، دے نہ پائے وہ کسی راہی کو سایہ عمر بھر، جن درختوں کو ملی دنیا میں اونچائی بہت۔ جو درخت دنیا میں بہت اونچے ہوتے ہیں وہ کسی راہ چلنے والے کو سایہ نہیں دیا کرتے، ان کا سایہ تو بہت دور پڑتا ہے کہیں راستے کو چھوڑ کر۔ اسی طرح دنیا میں جو بڑے ہوتے ہیں چھوٹوں پر ان کا سایہ نہیں پڑتا، چھوٹوں کو ان کی شفقت نہیں ملا کرتی۔ حلیمہ سعدیہ کمزور تھی، وہ عورتیں بڑی تھیں، نکل گئی آگے، حلیمہ کو چھوڑ گئے پیچھے۔ اب وہ عورتیں بڑی تیز تھی، چالاک تھی، اور تیزی کے ساتھ فٹافٹ لوگوں کے گھر پر گئی اور کہا بچہ ہے؟ کہا ہے۔ کہا ابو کہا ہے کہ یہ ہے، کہ لاؤ بچہ اور معاملہ کرو، اور وہ فٹافٹ انہوں نے بچے ہائر کیے اور لے کر اللہ کی شان ان میں سے تقریباً ہر عورت اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی آئی۔ حضرت آمینہ کے دروازے پر رہتا، بچہ ہے؟ کہا ہے۔ کہ ابو کہیں؟ کہ ابو تو اس کے فوت ہو گئے۔ کہا جب باپ ہی نہیں ہے تو اس کا آپ پر خدمت دے گا تو یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا۔ اب جب یہ بات وہ سنتی ہے حضرت آمینہ تو دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، کاش کہ آج عبداللہ ہوتے، مجھے الفاظ سننے نہ پڑتے، آج میرے بچے کو بھی کوئی نہ کوئی عورت تو لے لیتی، کیا میرے بچے کو کوئی دودھ پلانے والی نہیں لے گی؟ عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ آتی ہے، کہتی بچہ ہے؟ کیونکہ مکہ کے ہر گھر میں سے بچے چلے گئے۔ کہ بچہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہ اس کے ابو کہاں ہیں؟ کہ ابو تو فوت ہو گئے۔ کہ کوئی بات نہیں، دکھاؤ تو صحیح بچے کو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گودڑی میں لپیٹا ہوا تھا، محبوب کو پیش کیا گیا۔ جب محبوب کو دکھایا، حلیمہ سعدیہ نے ان کے چہرے انور سے وہ گودڑی ہٹائی، وہ کپڑا ہٹایا۔ جیسے کپڑا ہٹایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے چہرے کو دیکھا اور اسمائل دی، مسکرائے۔ جیسے آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بس یہ مسکراہٹ حلیمہ سعدیہ کے دل پر بجلی بن کر گئی، بس وہ تو دل دے بیٹھی محبوب کو۔ فوراً اپنے شوہر حارث کو کہا، حارث یا حارث اسمع، سنو، اگرچہ بچہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، ہم کوئی امید تو نہیں کر سکتے، اگر ہمیں کچھ بھی نہ ملا، کسی نے ہمیں کچھ بھی نہ دیا، اس کے نیئر ڈیئر جتنے ہیں اگر انہوں نے بھی کچھ نہ دیا تو بچے کی مسکراہٹیں تو ملا کریں گے، بہت پیارا بچہ لے لیتے ہیں۔ حارث نے کہا لے لو، اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ان عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ پلانا پسند نہیں کیا جن کی نظر مال پر تھی، اللہ پاک نے اس عورت کی چھاتی سے دودھ پلوانا پسند کیا جس کی نظر مال پہ نہیں تھی، آمینہ کے لال پر تھی، اور جس کے شوہر کی نظر برکت پر تھی۔ اللہ اکبر کبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب حضرت آمینہ نے اپنے لخت جگر کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا. اب یہ ذرا سوچو کیا منظر رہا ہوگا گھر میں. حضرت آمینہ کیسی پھوٹ کر رو رہی ہوں اس وقت، اس لیے کہ شوہر ہے نہیں. اب اکیلی اپنے بچے کو حوالے کر رہی ہیں. اب دودھ کا معاملہ تو طے ہوا ہے، لباس تو ہمیں خود ہی دینا ہے. اب اگر حضرت عبداللہ ہوتے، بچے کے ابو ہوتے، نہ جانے لباس کے لیے پیسے دیتے یا لباس کا انتظام کرتے. اب وہ اس اندھیری کوٹڑی کے اندر محبوب کا لباس ڈھونڈ رہی ہوں گی، بستر ڈھونڈ رہی ہوں گی، اور کیسے دل ٹوٹ رہا ہوگا اس کو. حضرت آمینہ اللہ خیر محلے کے افراد جمع ہو گئے ہوں گے اور عجیب منظر سجا ہوگا. اس ماحول میں ایک عجیب بات یہ ہوئی، اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے. حلیمہ سعدیہ نے محبوب کو لیا، حضرت آمینہ نے بچے کو دعا دی، سینے سے لگایا، بوسہ دیا. حلیمہ سعدیہ نے اپنے سینے سے بچے کو لگا لیا جیسا بچہ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر مدرسے جاتا ہے. حضور پاک رسول کو سینے سے لگایا، محبوب کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے اونٹنی کے پیچھے بیٹھ گئی. آگے ان کے شوہر خالد بیٹھے. اب اونٹنی اٹھنے کا نام ملے. اب حلیمہ سعدیہ کا اور دل ٹوٹا. اس سہیلیوں نے تو تانا دیا ہی تھا کہ تم ایسی کمزور اونٹنی لے کے چلی ہو. اب یہ تو اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی. اب لوگ کہیں گے آئی بچہ لینے کے لیے، سواری تو بالکل مریل لے کر آئی ہے، تو لوگ کیا تانا دیں گے مجھے. عجیب عجیب خیالات ان کے ذہن میں تھے. اللہ کی شان فوراً حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں ایک بات آئی. اپنے شوہر کو کہا تم پیچھے بیٹھو، اپنے شوہر کو پیچھے بٹھایا. اب ترتیب یہ بنی، آگے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگے ہوئے، پیچھے آمینہ اور ان کے پیچھے حارث ان کے شوہر. اب جیسے یہ ترتیب بنی فوراً اونٹنی کھڑی ہوئی اور تیز رفتاری کے ساتھ اس نے چلنا شروع کیا. تیز رفتاری کے ساتھ گویا یہاں اشارہ اس بات کا تھا. اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے تھے میرا محبوب یہ کائنات کا صدر نشین ہے، اس کو وہ مقام دو جو مقام جو اس کو سجدہ ہے. اس کو کسی کے پشت کے پیچھے مت بٹھاؤ، یہ کائنات کا صدر نشین ہے. چنانچہ جب وہ آگے بیٹھے تو اس نے تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو 10-11 تھیں وہ آگے نکل گئی، ان کو جا ملی. ان سہیلیوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے سواری بدل دی؟ کہ نہیں سواری تو نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا. سوار بدل گیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں اس بچے کو لے کر گھر میں گئی، بچہ کیا تھا؟ کائنات کا نور تھا. میرا گھر اجالا ہو، میرے گھر میں اندھیرا تھا، میرے گھر میں اجالا ہو گیا. میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میرے گھر بھر گیا نعمتوں سے. بکریوں کی تھن دودھ سے بھر گئی، اونٹنی کمزور تھی صحت مند ہو گئی اور میرے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا. اب حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شیما، وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریف بہن تھی. حلیمہ سعدیہ نے ایک مرتبہ شیما سے کہا شیما مجھے گھر کا کام سمیٹنا ہے، ابو تمہارے کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، بکریاں بھوکی ہیں، پلیز جلدی کرو، بکریوں کو لے کے چرا جاؤ، چرا کے آؤ، بکریاں بھوکی ہیں. تو شیما کہتی ہے آگے سے امی میرے بھائی محمد کے ساتھ بھیجو، میں گود میں لے کے جاتی ہوں. تو کہا شیما رہنے دو، اس لیے کہ یہ پرایا بیٹا ہے اور اکلوتا ہے، باپ فوت ہو چکے ہیں، یتیم ہے. اگر کچھ ہو گیا جنگل میں بھیڑیے گھومتے ہیں، کچھ ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ نہیں امی میں ان کی حفاظت کروں گی. پتا ہے میں ایک مرتبہ لے کر گئی تھی، جب میں محبوب کو لے کر گئی، جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کر گئی تو اس دن بکریاں چارہ جلدی چر لیتی ہیں. اور یہ ہوا کہ میں گود میں لے کے بیٹھتی ہوں اور بکریاں جلدی جلدی چارہ چرتی ہیں اور میرے ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھ جاتی ہیں اور میرے بھائی محمد کے چہرے کو دیکھا کرتی ہیں اور جگالی دیا کرتی ہیں. اور امی جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کر گئی تو راستے میں جتنے بھی چلنے والے قافلے والے ہوتے تھے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رک کے میرے بھائی محمد کے چہرے کو نہ دیکھتا. خیر جب اس نے بہت سے حالات سے سنائے تو کہا اچھا بیٹا دیکھو خیال رکھنا، لے کے جاؤ. تو لے کر گئی. خیر یہ ایک عجیب اور غریب واقعہ ہے، میں اس کو ذرا چھپا دیتا ہوں، اس کو بچا لیتا ہوں، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ سنائیں گے. مجھے ذرا بات بھی سمیٹنی ہے، وقت بھی کافی ہو رہا ہے. عجیب بات یہ دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال طائف کے اندر رہے. حالانکہ دور کی مدت تھی 2 سال، لیکن 6 سال اس لیے رہے کہ کچھ تو حلیمہ سعدیہ کسی نہ کسی بہانے سے مدت کو ایکسٹینڈ کر لیتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ دولت میرے پاس رہے. اور کچھ ایسا بھی ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کئی مرتبہ وائرل پرابلم تھا، کچھ وبائی امراض پھیلے ہوئے تھے. تو حضرت آمینہ کہتی تھی میں اس کو لے کے جاؤ بچے کو اور وہیں رکھو، اس لیے کہ یہاں اس طرح کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. 6 سال کے بعد محبوب کو حضرت آمینہ مدینہ طیبہ لے کر جاتی ہیں. اور اس لیے جاتی ہیں
حضرت عبداللہ کی قبر پہ وہ حاضری دے، اس لیے کہ ابھی واپس جب سے ان کا انتقال ہوا ہے یہ اپنے میکے نہیں گئی اور اپنے شوہر کی قبر پہ حاضری نہیں دی، مدینہ پہنچی، اپنے شوہر کی قبر پہ حاضری دی، ایک آدھ مہینہ وہاں ٹھہری، جب وہاں سے محبوب کو لے کر چلی تو 3 افراد کا قافلہ مشتمل تھا، ام ایمن جو حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندھی تھی اور یہ دودھ شریک ماں بھی تھی، محبوب کو انہوں نے بھی دودھ پلایا، ام ایمن، حضرت آمینہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 3 افراد پہ یہ قافلہ مشتمل ہے۔ مدینہ سے قافلہ چلتا ہے، کچھ میل کے فاصلے پر آتا ہے، ابوا نام کا ایک مقام ہے، ایک ٹیلا ہے، رات کے وقت یہ قافلہ وہاں ٹھہرتا ہے، یہ دن کا وقت ہے۔ بہرحال حضرت آمینہ پر ایک بیماری کا حملہ ہوا اور اندازہ کرنے والوں نے اس زمانے میں اندازہ کر کے بتایا شاید وہ اٹیک تھا، اس لیے کہ جو کیفیت ملتی ہے کہ حضرت آمینہ کی بولتی بند ہو گئی، قوت گویائی بالکل ختم ہو گئی، آنکھیں کام کر رہی تھی، آنکھیں دیکھ رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، دل میں صدمہ تھا لیکن زبان بول نہیں پا رہی تھی، بہت اپنی جسم کی ساری صلاحیتوں کو جمع کر کے بڑی مشکل سے چند الفاظ کہے تھے، کتابوں ملتے ہیں وہ یہ، ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، میرا بیٹا عظیم انسان بنے گا اور یہ پوری دنیا کو روشن کر دے، اس طرح کے الفاظ، بس اتنا کہہ کے آخری ہچ کے لیے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ہیں، باپ دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو گیا، ماں 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، 6 سال کا عمر کا چھوڑ کر فوت ہو گئی۔ اب دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کو ماں کہہ کے پکارے، دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کو باپ کہہ کے پکارے۔ اب جس وقت ام ایمن نے تدفین کی، اب جب چلنے لگی تو دیکھتی ہے کہ محمد نہیں ہے، دیکھا وہ تو والدہ کی قبر سے لپٹ کر رو رہا ہے، کہ امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، امی میں آپ کے بغیر اکیلا سفر نہیں کر سکتا، امی تم یہاں پہاڑ کی چٹانوں میں رہ گئی اور مجھے اکیلے تم نے چھوڑ دیا، امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ام ایمن نے ان کو پیار دیا، اٹھایا، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ پھر چھڑایا، پھر جا کے قبر سے چمٹ کے رونے لگے اور کہا امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں؟ پھر ام ایمن نے ان کو پیار دیا، پھر اٹھایا، پھر انہوں نے ہاتھ چھڑایا، پھر جا کے قبر کے ساتھ لپٹ گئے، پھر روئے، پھر تیسری مرتبہ ام ایمن نے کندھے پہ بٹھایا، گود میں اٹھایا، نہیں عالم کس کس طرح خوشامد کی اور اونٹی پہ لے کر بیٹھے۔ کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ابوا سے لے کر مکہ تک مسلسل زار و پتھر دھوتے رہے، مکہ میں داخل ہوئے، اب عبد المطلب نے دیکھا او ہو قافلہ 3 افراد کا تھا، 2 افراد رہ گئے، لگتا یہ ہے کہ آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں۔ عبد المطلب کچھ مدت کے بعد ان کی وفات ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، یہ دونوں سگے بھائی تھے، کیونکہ عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے وہ مختلف عورتوں سے تھے، مختلف ازواج سے تھے، لیکن ابو طالب اور عبداللہ یہ دونوں کے دونوں ایک ماں کے بیٹے تھے، ایک ماں کی اولاد تھے، تو ظاہری بات ہے بلڈ گروپ اور محبتیں ایک ہوتی ہیں، لہذا عبد المطلب دادا نے اپنے پوتے کو جس کے حوالے کیا، اپنے چچا کے حوالے کیا، اس بچے کے چچا کے حوالے کیا کہ یہ محبتوں کی قدر جانے گا، لہذا چچا نے بھی محبت کا حق ادا کر کے رکھ دیا۔ دوستو ہم ایسے محبوب اور لاڈلے نبی کی امتی ہیں، بچپن سے جس پر صدمات رہے، بچپن سے جس کے دل کو توڑا گیا، بچپن سے جس کے دل کو توڑا گیا، کتابوں میں لکھا ہے، احادیث مبارک ایک مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو اتنے ہی زیادہ دل توڑتے ہیں۔ محبوب سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کا سب سے زیادہ دل توڑا گیا۔ کتنا دل توڑا گیا، کتنا توڑا گیا؟ چچا کو اٹھا لیا، دادا کو اٹھا لیا، بچے تھے، چھوٹے سے تھے، 6 سال کے تھے جی، اور حال یہ تھا کہ بکریاں چراتے تھے، کبھی گر جاتے ہوں گے، گھٹنوں میں چوٹ لگتی ہوگی، ناخن میں چوٹ لگتی ہوگی، رات کو سر دکھتا ہوگا، کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو رات کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے بیٹا تیرا کیا دکھتا ہے، بیٹا تیرے کہاں درد ہے، بیٹا تیرے پیر میں بہت درد ہوگا، بیٹا بھوکا ہوگا دودھ پی کے سو جا۔ کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو ماں کی طرح پیار دے، جو باپ کی طرح شفقت دے جی، تھے سب کے سب محبت کرنے والے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے اور باپ تو باپ ہوتا ہے۔ یہ معصوم بچہ، یہ کائنات کا یتیم بچہ، یہ کائنات کا بالکل غریب مسکین بچہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں، اور یہ کائنات کا امی
یہ ان پڑھ اللہ رب العزت نے اس کو کیا جوہر عطا فرمائی، کیا جوہر عطا فرمائی۔ امید ہو ایسا جس دم زبان کھولی دم بھر میں بے زبان تھے ساری زبان والے۔ اللہ کے مقدم کو جب 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا تاج ملا اور آپ نبی کے ساسر نے نبوت کا اعلان فرمایا، ساری دنیا کی تاریخیں چھٹ گئی، وہ جان آ گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ایسے نبی کی امتی ہونے کی حالت میں آنکھیں کھولی ہیں۔ دوستو اس نعمت پر صبح شام جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا لیکن بارش ہو نہیں رہی تھی، اپنی ساری کی ساری امت کو لے کر وہ امتیوں کو لے کر جنگل میں پہنچے، جانور بھی موجود، عورتیں بھی موجود، بچے بھی موجود، بوڑھے بھی موجود، جوان بھی موجود، کمزور بھی موجود، صحت مند بھی موجود، سارے کے سارے جمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجیب و غریب الفاظ کا مضمون مانگتے ہیں دعا میں اور کہتے ہیں پیارے اللہ، بے زبان جانور پریشان ہے، معصوم بچے پریشان ہے، خشک زمین پریشان ہے کہ اللہ پانی کے لیے ترس رہی ہے، اللہ پانی دے دیجیے۔ اور اگر آپ کو موسیٰ کی دعا پہ ترس نہیں آ رہا، اگر آپ کو موسیٰ کی دعا اچھی نہیں لگ رہی تو آپ نے بھی اطلاع دی ہے جو آخری نبی محمد عربی آنے والے ہیں ان کے واسطے سے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ دعا کو قبول کر لیجیے۔ اللہ پاک نے فوراً وہی بھیجی، اے موسیٰ نہ تو ہم تمہاری دعا کو رد کرتے ہیں اور نہ ہم نبی آخر زمان کے واسطے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو رد کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے اس مجمع کے اندر ایک ایسا گنہگار شخص بیٹھا ہے جو 40 سال سے ہمارے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہم ادھر سے نعمتیں بھیجتے ہیں، ادھر سے یہ نعمتوں کا جواب گناہوں سے دیتا ہے۔ اگر وہ اس مجمع سے اٹھ جائے تو ہماری ناراضگی ختم ہو جائے گی، ہم فوراً بارش برسا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگوں 40 سال سے جو اللہ کی نافرمانی پہ اترا ہو وہ شخص یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اس نوجوان نے دیکھا وہ تو میں ہی بدبخت ہوں، چاروں طرف دیکھا کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، تو اس نے مجمع کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈبونا شروع کیا اور پست کیا نیچے کیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور دل ہی دل کے اندر اللہ سے مناجات کی، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور دوستوں اللہ کی ذات بڑی عجیب و غریب ذات ہے۔ انسان وہ ہے جو تأثر سے خالی نہیں۔ اگر آپ کی صحت ہے اور آپ کا نوکر کوئی نافرمانی کرتا ہے، آپ اس میں غصہ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے سر معاف کر دیجیے، صحت معاف کر دیجیے۔ اگر وہ آپ سے معافی مانگتا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے معاف کیا لیکن چل یہاں سے چلا کے دفع ہو، ابھی میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا۔ جب آپ نے معاف کر دیا تو آپ نظروں کے سامنے اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ معاف تو کر دیا لیکن ٹیمپریچر ابھی ہائی ہے، غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے نظروں کے سامنے سے ہٹا رہے ہیں، کیونکہ بشر ہے، انسان ہے، اور انسان کی صفت یہ ہے جب یہ ہنستا ہے تو دیر تک ہنستا رہتا ہے، جب یہ غصہ ہوتا ہے تو غصہ بھی دیر تک اس کا رہتا ہے، یہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی ذات تأثر سے پاک ہے، اللہ کی ذات تأثر سے پاک ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کی گناہ لے کر ہم جب جائیں اور اللہ کے سامنے کہ اللہ جی معاف کر دیجیے، جا میرے بندے معاف کیا، اور کوئی تأثر نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، معاف کیا، تو اللہ کی ذات تو تأثر سے پاک ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اللہ معاف کر دیجیے، اللہ آج میں اگر اٹھا میرے بچے دیکھیں گے ان کو بھی رسوائی ہو جائے گی، ہمارا باپ ہو کر ایسے کام کرتا تھا، بیوی دیکھے گی شرمندہ ہو جائے گی، بوڑھی ماں دیکھے گی، بوڑھا باپ دیکھے گا شرمندہ ہو جائیں گے، میرا بچہ ہو کر ایسا منحوس تھا کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، اللہ معاف کر۔ بس اتنا کہنا تھا، کالے کالے بادل آئے، تیز موسلادھار بارش ہوئی، یہاں تک کہ مجمع اٹھ کر بھاگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیارے اللہ ابھی تو گنہگار اٹھا بھی نہیں ہے اور آپ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے برسائی ہے۔ کہ اللہ دکھاتا تو وہ ہے کون؟ جس وقت وہ میرا مبعوث تھا، جس وقت وہ میرا دشمن تھا اس وقت نہیں دکھایا، اب جب کہ میرا محبوب بن گیا اب کیسے دکھا سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں نے اپنی ستاری کے پردوں میں اس کو چھپا دیا۔ ایسے ہیں میرے رب، ایسے تھے وہ نبی جنہوں نے واسطہ بنایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی تو انبیاء کے نام محمد عربی کے واسطے سے دعائیں کرتے تھے۔ دوستوں ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم سے آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے، الدین النصیحہ۔ اے کشمیر کے لوگوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری حدیث سنائی، پیارے الفاظ کہے، الدین النصیحہ۔ اے لوگوں دین تو سراپا خیر خواہی کا نام ہے، دین تو سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، گھر بنانے والا گھر بناتا ہے، چاہتا ہے دباؤ جتنی زمین دبا سکو، روڈ ٹچ کر دو باؤنڈری وال کو، مت دو لوگوں کو گاڑی پار کرنے کی جگہ، پارک کرنے کی جگہ، مت دو راستہ
پر گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ کل یہاں پہ گاڑی پارک کرے گا، کل کوئی یہاں بائک پارک کرے گا. اس بندے کو یہ پتا نہیں اللہ نہ کرے اگر آگ لگ گئی تو فائر بریگیڈ کی کوئی مشین بھی تو ادھر محلے سے نہیں گزر سکتی. کیا تماشا ہے دوستوں، کتنی ہرس ہے ہمارے اندر. میں وادی کی تنگ گلیوں سے گزر کر آیا ہوں، اگرچہ بند گاڑی میں بیٹھا تھا لیکن ہر وقت یہ لگتا تھا کہ اب کسی کے پیر پہ گاڑی چڑھ جائے گی اور اب کسی کی گاڑی کو کرش کر دے گی. کیا تماشا ہے دوستوں، ہمارے دل اتنے تنگ ہوں گے. مومنوں کے لیے ہمارے دلوں میں اتنی جگہ نہیں کہ ہم ذرا گھر کشادہ کر دیں، 1-2 فٹ جگہ ذرا چھوڑ دیں. کیا امت اتنی مردہ ہو چکی ہے، اتنے احساسات ختم ہو گئے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کل میرے باپ کا جنازہ اس گلی سے گزرے تو کل تنگی نہ ہو جائے، آسانی کے ساتھ گزر جائے. کل میرے بیٹے کا نکاح آئے، کل میرے بیٹے کا ڈولا آئے تو آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ جائے. نہیں سوچتے دوستوں. اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. یہ کوئی مسجد کی حدیث نہیں ہے کہ مسجد کے اندر یہ چالو ہوگی، یہ اسٹیج کی حدیث نہیں کہ اسٹیج پہ لاگو ہوگی. خدا کی قسم مومن کے ہر شعبے زندگی میں کام آنے والی حدیث ہے. دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. ایک انگریز چلا بغداد گیا، اس زمانے کا بغداد جب اسلام کا سکہ وہاں رائج الوقت تھا اور بغداد کی دھاک تھی پورے عالم عرب پر، دنیا پر. اس انگریز نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح کہ اسلام کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں. چنانچہ وہ بغداد کی سڑکوں پہ گھوم رہا تھا، دن بھر گھومتا رہا مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام کیسا ہوتا ہے. ایک دکان پر گیا، یاجر اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہے. ایک دکان پر گیا، اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی، مثال کے طور پر شیونگ کے لیے ریزر کی ضرورت تھی. کہا آپ کے پاس یہ چیز ہے؟ ہے. تو دکھائیے. دکھایا، پسند آئی. کیا قیمت ہے، پرائز کیا ہے؟ اتنا ہی. تو 1 پیس دے دو. کہا سامنے والے دکان سے سیم یہی چیز سیم پرائز میں دے دو. اترا دکان پر گیا، کہا یہ چیز ہے. کیا پرائز ہے؟ یہ پرائز. دکھاؤ. پسند آئی، لے دو. وہی چیز. واپس دکان پر آیا، کیا آپ کے پاس وہ چیز سیمپل پیس تھی؟ سیمپل پیس تھی، نمونہ تھا. آپ نے مجھے دینا پسند نہیں کیا. کیا بات ہے؟ کیا چیزیں تو بہت ہیں میرے پاس لیکن میں نے اس لیے نہیں دیا آپ کو. صبح سے اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر آ چکے ہیں. سامنے والے بھائی کو میں دیکھ رہا تھا، اب تک اس کے یہاں کوئی کسٹمر نہیں آیا. اگر آج اس کے یہاں کوئی گاہک نہ آئے تو شاید اس کا چولہا ٹھنڈا رہے گا، آج اس کے بچے بھوکے سوئیں گے. میں نے سوچا ایک کسٹمر میں اس کے حوالے بھی کر دیتا ہوں. تو بڑا حیران ہوا، مسلمانوں میں ایک دوسرے کی اتنی خیر خواہی. آج ہمارے بازاروں کا حال دیکھو، سیم چیزیں اگر دکانوں میں ہوں اور آپ کسی دکان پہ خرید رہے ہوں تو دوسرا آپ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے بلاتا ہے یہاں آ جاؤ، ہم آپ کو لو پرائز میں دیں گے، ہم آپ کو سستی دیں گے. اور اگر نہیں بھی ہوتی پھر بھی پوچھتے ہیں یہ چیز آپ نے کہاں سے لی؟ فلاں دکان سے. کیا قیمت میں؟ اتنی قیمت میں. کہ یہ تو اتنے میں نہیں ملتی، بہت کم میں ملتی ہے. پھر آپ دے دو، میں واپس کر. اس وقت میرے پاس ہے نہیں. جب ہے نہیں تو دماغ خراب کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ اس کی گراہکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. آئندہ کبھی اس کو ضرورت ہو اس کے یہاں نہ جائے، اس کے یہاں ہے یا کسی اور کے یہاں سے لے. یہ ہمارا حال ہے معاشرے کا. تو اب دین و نصیحت. حیران ہوا. پھر اس کو بھوک لگی، پھر وہ گیا ایک دکان پر، کھانے کے ایک ہوٹل پر. اس زمانے میں جیسے بھی ہوٹل ہوتے ہوں گے، دسترخوان لگا ہوا تھا. آرڈر دیا، بیٹھ گیا، کھانا آیا، کھانا شروع کیا. ایک پڑوس میں شخص اس کو بار بار دیکھ رہا ہے. اسے بڑا عجیب لگا کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. خیر وہ پڑوسی شخص پہلے کھانا کھایا، اس میں ہاتھ دھوئے اور چلا گیا. جب یہ شخص انگریز ہاتھ دھو کر واپس گیا کاؤنٹر پر اپنا بل طے کرنے کے لیے تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ آپ کا بل طے ہو چکا ہے. کہا کس نے کیا؟ کہ وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے کیا. کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ لگتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ شخص اجنبی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی مہمانداری کا شرف حاصل کر لوں. کھڑے کھڑے اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا. میرے بھائیوں، ہم تو آج نالی کا، چشمے کا پتھر بنے ہوئے ہیں. نالی کا پتھر جانتے ہو؟ پتھر بیچ میں اگر کسی نالی میں گر جائے تو پانی کو آگے پاس نہیں دیتا کہ آگے جائے، اور خود بھی نہیں پیتا کہ خود سیراب ہو جائے. وہ راستے کی رکاوٹ بنتا ہے. ہم اسلام پہ عمل بھی نہیں کر رہے تاکہ خود لطف اندوز ہو، اور دوسرے کو اسلام کی طرف بلا بھی نہیں رہے تاکہ تبلیغ ہو دین کی، اسلام کی. آج ہم رکاوٹ بنے ہوئے. ان بلند بلند پہاڑوں پر یہ جو آج مسجدیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو آج ٹوپی داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، میں جب ان فلک گوش پہاڑوں پر اور راجوری کے پہاڑوں پر اور جموں کے خطے میں جی اور پونچھ کے پہاڑوں پر مساجد اور اہل ایمان کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ 1400 سال کا عرصہ، کوئی دنیا کی تاریخ میں کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوتا 1400 سال. یہاں تک اسلام کس طرح پہنچا، کیسے لوگ آئے تھے یہاں تک، اور وہ پہاڑ پر جو اوپر رہنے والا اس کون پہنچا تھا، کس نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا. اس بستی میں رہنے والے بلند پہاڑی پر رہنے کے بعد نیچے غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں چشمے کی
کنارے پر جو کھڑا وضو کر رہا ہے، بیٹھا وہ وضو کر رہا ہے، اس کو کس نے کلمہ پڑھایا تھا؟ اس نے بتایا تھا اللہ ایک ہے اور محمد علیہ وسلم آخری نبی ہے. کہ اللہ سلام ہو ان انفاس قدسیہ پر جنہوں نے تن من دن کی بازی لگا کر ہم تک اسلام کو پہنچا دیا. اور اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر طاقت پیدا فرما دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے. ہم بھی سر پہ کفن باندھ کر اس دین کے پیغام کو، اس دین کے چراغ کو لے کر دنیا میں جائیں اور دنیا کو دین کا پیغام پہنچائیں. اللہ کے محبوب حسن کا تعارف کرائیں، اللہ کے محبوب حسن کی تعلیمات کا سراپا نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کریں، سمپل پیش کریں. میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو. تم لوگوں نے بڑی مار کھائی، حالات کی بڑی مار کھائی ہے. میرے بھائیوں، پھر ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف تم نے نظر کی، پھر تم نے بڑے بڑے گھر بنانے شروع کیے، پھر تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی شروع کی. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے پیچھے دیکھو، اپنے اکابر مشائخ کی تاریخ کو پڑھو، اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھو. یہ پیٹ سوکھی روٹی کے ٹکڑوں سے بھر سکتا ہے، یہ ابلے ہوئے چاولوں سے بھر سکتا ہے. ایک گلاس پانی اور تھوڑے سے چاول ہماری خوراک بنتی ہے. اس جہنم کو ہم کس سے بھریں گے جو بار بار کہے گی حل من مزید، حل من مزید. اللہ کے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چلن بناؤ. دوستوں، ہم عیاشی میں پڑ گئے، ٹیلی ویژن کو ہم نے معیار بنا لیا، ہیرو ہیروئن کو ہم نے اپنا فلوور بنا لیا، ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا دیا. محبوب کے طریقے کو چھوڑا، سنتوں سے منہ موڑا، عورتیں بے حجاب ہو گئی، نوجوان ماڈرن ہو گئے، نہیں پتہ چل رہا عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ مومن ہیں. اللہ کے واسطے یہ فیرن اکابر مشائخ کا دیا ہوا لباس ہے. اس کو پہن کے دو نفلیں پڑھنے میں جو لذت آتی ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کر نفلیں پڑھنے میں لذت نہیں آتی. میں دل کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے جذبات کی ترجمہ نہیں کرتا ہوں. اللہ کے واسطے جو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع کریں دوستوں اللہ کی طرف. ہمیں ایسی پکڑ آئے گی، ایسی پکڑ آئے گی، ہماری توبہ کی خبر نہیں ہوگی. اللہ کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں دوستوں سچی. کہیں اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، آپ ہمارے جرموں کو معاف کر دیجیے. کہ اللہ ہم پہ چلے جانے کے قابل نہیں ہے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے. پیارے رب آپ ہمیں معاف کر دیجیے، سونے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے. یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو استعمال کرنے کے قابل نہیں. پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاروں طرف نعمتیں نعمتیں ہیں. یہ اللہ آپ نے رہنے کے لیے ایسے گھر عطا فرمائی، کروڑوں انسانوں سے بہتر گھر دیے، کروڑوں انسانوں سے اچھی سواریاں دی، کروڑوں انسانوں سے اچھا کھانا عطا فرمایا. یہ اللہ حلال روزی عطا فرمائی، یہ اللہ کم محنت والی روزی عطا فرمائی. یہ اللہ آپ نے ظاہری جمال بھی عطا فرمایا، رب کریم باطنی نور بھی عطا فرمایا. کہ اللہ اس کشمیر کی وادی کو جس طرح سے آپ نے رہنے والے کو ظاہری جمال دیا، کہ اللہ ان کے باطن کو بھی پر جمال بنا دیا، کہ اللہ باطن کو پر جمال بنا دیا. کہ اللہ اس طرح سے آپ نے چہروں کو کہ اللہ پر نور بنایا ہے، چہروں کو گلابی جیسا پھول کھلایا ہے، گلاب کی طرح جیسے ان کے چہروں کو کھلایا ہے. کہ اللہ ان کے دل کو روشن کر دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو روشن کر دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو روشن کر دے. پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. پیارے اللہ، اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے تو ہم تو ایک کپ چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے. کہ اللہ یہ علماء، یہ مدارس، یہ علماء کرام، یہ مولانا لوگ کہ اللہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اپنی ساری کی ساری ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر کہ اللہ دین کی شمع کو کہ اللہ روشن کیے ہوئے ہیں. کہ اللہ ہمارے بچوں کو اور اللہ تعالیٰ رسول پڑھاتے ہیں، کہ اللہ ان کو دین سمجھاتے ہیں. کہ اللہ ان کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما. جو معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ ان کے سینوں کو منور فرما، کہ اللہ ان کے ذہنوں کو منور فرما، کہ اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ان کی حفاظت فرما. کہ اللہ اس مدرسے کو منارے نور بنا کے پورا فرما. کہ اللہ ضرورتیں غیبی خزانوں سے ان کی تکمیل فرما. رب کریم مخلوق کی طرف نظر کرنے سے حفاظت فرما. کہ اللہ آپ کی طرف دیکھنے والا بنا. کہ اللہ اس محفل میں کہ اللہ کیسے کیسے دکھیارے اور کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اللہ ہر ایک کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ
سی تکلیف ہے کہ اللہ بہت سی تکلیفیں تو ایسی ہیں جن کو سب کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور اللہ سہ بھی نہیں سکتے. اللہ معاف کر دیجئے, تکلیف کو دور کر دیجئے, تکلیف کو دور کر دیجئے. کتنے مقروض بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے بیمار بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹی گھر میں ہے کہ اللہ رشتہ نہیں آ رہا, کتنے باپ ایسے ہیں جوان بیٹا گھر میں ہے کہ اللہ رشتہ نہیں مل رہا کہ اللہ, اور مل رہا ہے تو رسم و رواج اتنے ہیں کہ کر نہیں پا رہے ہیں. اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے, عافیت سے ماں باپ کے کندھوں سے بچوں کے فریضے ادا کرنا آسان فرما دیجیے کہ اللہ کتنے جوان بچے ایسے ہیں جن کے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں, اللہ شفا دے دیجیے. اللہ کتنے جوان ایسے ہیں جن کو نکاح کی وہ زمانہ گزر چکا, اولاد سے گود خالی ہے کہ اللہ ان کی گود اولاد سے بھر دیجیے, نئے سال نظیرہ اولاد عطا فرما دیجیے. اللہ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن کو نکاح کی وہ زمانہ گزر چکا لیکن شوہر بدبخت نکلا, شوہر بدچلن نکلا, ساری دنیا کی لڑکیوں سے محبت کرتا ہے, ساری دنیا کی عورتوں سے پیار کرتا ہے, نہیں کرتا تو اپنی حلال بیوی سے نہیں کرتا. پیارے اللہ ایسی بیٹی کا کہ اللہ مستقبل سنوار دیجیے, شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کروا دیجیے. رب کریم کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ کچھ مسائل لگے ہوئے ہیں, اللہ جی عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. بہت سے بے گھر ہیں, بہت سے کرائے کے گھروں پہ ہیں, اللہ ان کو ذاتی گھر دے دیجیے. کہ اللہ بہت سی سواری کی تمنا کر رہے ہیں, ضرورت کے لیے کہ اللہ عافیت کے ساتھ ذاتی سواری عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ, پیارے اللہ, کہ اللہ یہ وادی ہے جب سال میں یہاں خزاں آتی ہے, برف گرتا ہے تو ہرے بھرے درخت برہنہ ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ مردار ہیں, ان پہ کبھی پتے نہیں آئے. لیکن پیارے اللہ جب برف پگھلتی ہے اور باہر کا موسم آتا ہے کہ اللہ وہی درخت پھر ان کے اوپر آپ سبزہ اگا دیتے ہیں, پھر ان کو یا اللہ سبز لباس آپ پہنا دیتے ہیں. کہ وہ رب جو وادی کے اندر یا اللہ درختوں پر خزاں بھی بھیجتے ہیں تو پھر خزاں کے بعد بہار بھی آ جاتی ہے. کہ اللہ ہمارے دلوں میں خزاں آئی ہوئی ہے کہ اللہ ایمان کی بہار بھیج دیجیے, ایمان کی بہار بھیج دیجیے, ایمان کی ہوا چلا دیجیے. کہ اللہ ایمان کی کھیتی کہ اللہ اگا دیجیے, ایمان کے پھول کھلا دیجیے, اپنے کے پھول کھلا دیجیے, محبت کے پھول کھلا دیجیے. کہ اللہ عشق کا باغیچہ لگا دیجیے, کہ اللہ عشق کی بھٹی گرما دیجیے. رب کریم اس وادی کی حفاظت فرما, ذرے ذرے کی حفاظت فرما. کہ اللہ اکابر مشائخ کے کہ اللہ اطوار کی حفاظت فرما, اقدار کی حفاظت فرما. کہ اللہ جو ماڈرن یا اللہ ماڈرن تہذیب کے نام پر جو ہمارے بچے نوجوان کہ اللہ بدینیت کی طرف بے دینی کی طرف جوڑے چلے جا رہے ہیں, اللہ بچا لیجیے, اللہ بچا لیجیے. کہ اللہ آپ بچائیں گے تو بچ جائیں گے, ورنہ نہیں بچ سکتے, اللہ نہیں بچ سکتے. کہ اللہ بہت آگے نکل گئے, کہ اللہ کشمیر کے جوان تو بہت آگے بڑھ گئے. کہ اللہ کیسے روکے ان کو, کہ اللہ کیسے سمجھائیں, کہ اللہ کیسے پکڑے. کہ اللہ کون سی رسی لائے جو پیروں میں ڈالیں. رب کریم آپ سنبھال لیجیے, آپ سنبھال لیجیے. آپ کے لیے سنبھالنا آسان, ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہے. کہ اللہ امت کے علماء گلے پھاڑ چکے ہیں سمجھا کر. اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا, سوچتے ہیں یہ مولویوں کی بک ہے. کہ اللہ یہ بڑبڑا رہے ہیں جو بڑبڑا رہے ہیں. کہ اللہ نوجوان اپنی ترقی ٹیلی ویژن کے دیکھنے میں اور ٹیلی ویژن کے جو سین دکھائے جا رہے ہیں اس انداز پر اپنی لائف اسٹائل کو تبدیل کرنے میں اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں. اللہ جی سمجھا دیجیے ترقی کس طریقے کو اپنانے میں ہے. اللہ جی ایمانی عرفانی رحمانی زندگی عطا فرما دیجیے, شیطانی شہوانی زندگی سے اللہ خود پر حفاظت فرما دیجیے. رب کریم جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما, مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ فی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا